ایڈیٹنگ کے آنے کے بعد فلم میکنگ میں یا پھر سینما میں ایک ریولوشن آیا، اور کس طریقے سے ایک گرامر اسٹیبلش ہوتی گئی فلم میکنگ کی، کیمرہ کی، اور کس طرح سے پوسٹ پروڈکشن کا ورک فلو بنتا چلا گیا۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جب سینما کا انوویشن ہوا، بہت ساری ڈیبیٹس تھی، ساؤنڈ نہیں تھا، بہت سارے لوگ اس وقت تھیٹر دیکھا کرتے تھے، لیکن پھر سینما کے لیے جانا شروع ہوئے، پھر ساؤنڈ بھی بیچ میں آیا، ساؤنڈ کی وجہ سے آپ کو اپنا فریم ریٹ بھی چینج کرنا پڑا، ساؤنڈ کے بعد اور لوگوں کا انٹرسٹ پڑا، ڈائلاگز آ گئے، ساؤنڈ کی پوری انڈسٹری ایک اسٹیبلش ہو گئی جس میں آن لوکیشن ریکارڈنگ، پھر پوسٹ پروڈکشن میں کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کرتے تھے، کس طریقے سے اس کو ویڈیو کے ساتھ سنک کرتے تھے، اور اس طرح سے چیزیں بڑھتی گئی۔ سینما کے بعد ٹی وی انڈسٹری، کیونکہ کنونشنز وہی تھی فلم میکنگ کی، اس طریقے سے شارٹس ریکارڈ کیے جاتے تھے، ٹی وی آیا تو پھر براڈ کاسٹ کا طریقہ کس طرح سے بنا، ڈراماز بننا شروع ہوئے، اور اب جدید دور کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جس طرح ڈیجیٹل میں آج کل یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، اس پہ کس طرح کا کانٹینٹ بنایا جاتا ہے، کس طرح کے کمرشلز جو ہیں اس وقت مارکیٹنگ پرپز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ ساری انوویشنز وقت کے ساتھ ساتھ بیسیکلی ہوتی چلی گئی۔ جو ایڈیٹنگ کو کریڈٹ ہم دیتے ہیں اس وقت، سب سے بڑا کریڈٹ تو اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ کی جو فلم میکنگ اور کیمرہ کی گرامر ویڈیو ایڈیٹنگ کے آنے کے بعد اسٹیبلش ہوئی۔ کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک جگہ پر کیمرہ دوسرا شاٹ، دوسری ویریشن لیتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر آپ اس کو جوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ڈفرینٹ شاٹ ٹائپس ہوتے ہیں جو کہ آگے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ آپ کے پاس لانگ شاٹس ہیں، آپ کے پاس میڈیم شاٹس ہیں، کلوز اپس ہیں، اوور دا شولڈرز ہیں، کمپلیکس شاٹس ہیں آپ کے پاس، اور بہت سارے۔ تو ان سب کو ریکارڈ کرنے کا فائدہ ہی تب تھا جب آپ ان کو ایڈٹ میں یوز کر سکیں۔ تو جب ڈی ڈبلیو گریفتھ نے اس کو ایڈیٹنگ میں یوز کرنا شروع کیا تو فلم میکنگ کی ساری گرامر بنتی چلی گئی کہ یہ شاٹ بھی لے سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ کا فلم کا اسٹرکچر بن سکتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز کہاں سے شروع کرتے ہیں، کہاں پہ ختم کرتے ہیں، تو وہ پورا ایک سین بائی سین، سیکوینس بائی سیکوینس آپ کا چینج آتا چلا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر صرف میں ایڈیٹنگ کی ہی بات کروں تو جس طرح فلم سپلائسنگ شروع ہوئی تھی، اس کے بعد لینئر آیا، نان لینئر آیا، لائیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے لائیو براڈ کاسٹ میں لائیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے، آپ کے ملٹیپل کیمراز میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی چلی گئی۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی انوویشنز ہوتی گئی اس کی وجہ سے نئے ڈپارٹمنٹس، نئی چیزیں بنتی چلی گئی، سافٹ ویئرس کی بہت انوویشنز ہوئی، نئے سے نئے سافٹ ویئرز آتے گئے براڈ کاسٹ کے لیے، ٹی وی کے لیے، سینما کے لیے، ہر طرح سے، اور لوگ بھی اس میں انوالو ہوتے گئے، لوگ سیکھنا شروع ہو گئے چیزوں کو، اور پراپر ایک انڈسٹری بنتی چلی گئی۔ اگر آپ تھوڑی سی نظر دوڑائیں اس وقت ہالی ووڈ پہ، جو کہ اس وقت کنسیڈر کی جاتی ہے ایک اسٹینڈرڈ یا پھر ایک بہت بڑی فلم انڈسٹری، تو اس میں آپ کو جو میجورٹی ڈائریکٹرز ملیں گے وہ ملیں گے جو پہلے ایڈیٹنگ کر چکے ہیں۔ ایون پاکستان میں بھی اس وقت آپ کو میجورٹی جو ڈائریکٹر جو کہ کمرشلز کر رہے ہیں، فلمیں کر رہے ہیں، یا پھر اور بھی کسی اور رول میں کام کر رہے ہیں ڈائریکٹرز، تو آپ کو میجورٹی ڈائریکٹرز وہ نظر آئیں گے جو پہلے ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس جب فلم ہو کے مٹیریل آتا ہے تو ایڈیٹر اس کو پریویو کرتا ہے، ایڈیٹر ہی اس کو سلیکٹ کرتا ہے، اور ایڈیٹر اس کو اسمبل کرتا ہے، پھر اس کا رف کٹ بنتا ہے، فائن کٹ بنتا ہے، فائنل کٹ بنتا ہے۔ تو وہ ایڈیٹر کی نظر سے اتنی زیادہ فوٹیج گزر چکی ہوتی ہے کہ اس کو ساری اچھائی، ساری خامی، جو بھی اس میں اچھا برا ہوتا ہے، اس کو بڑا کلیئرلی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں کہ اس کی جگہ اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا شاٹ ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا تھا۔ دوسرا شاٹ سے مطلب شاٹ ٹائپ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس لانگ شاٹ کی جگہ آپ کے پاس میڈیم ہوتا، یا میڈیم کی جگہ آپ کے پاس کلوز اپ ہوتا، تو آپ کے پاس اور بہتر نیریٹو بنتا جاتا۔ تو یہ اس لیے بھی آپ کی بہت اچھی لرننگ ہوتی ہے۔ سیکنڈلی، آپ کا جو ایڈیٹر ہوتا ہے، اگر ہم ایک فلم انوائرمنٹ کی بات کریں تو اس میں ایڈیٹر بلینک ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ شوٹ پہ کیا ہوا ہے، پروڈکشن میں کیا ہوا ہے، کتنے کیمراز انوالو تھے، کتنی کرو انوالو تھا، کیا سٹوری ہے۔ تو اس کو پراپر ایک اسکرپٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو پراپر ایک لاگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کا پیپر ورک جو کہ پری پروڈکشن میں ہوا ہوتا ہے وہ بھی کافی اسٹرانگ ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ کریڈٹ بھی میں دیتا ہوں ایڈیٹنگ کو
کہ اس کی وجہ سے آپ کے پاس سارا ورک فلو بہت اسموتھ رہتا ہے، اور وہ ساری لرننگ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح سے جو بھی آؤٹ پٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ پھر آپ کا پیپر ورک کی وجہ سے بنائی جاتی ہے۔ ایڈیٹنگ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایز اے ڈائریکٹر کام کریں، ایز اے پروڈیوسر کام کریں، یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ پوسٹ پروڈکشن میں سیکھ سکتے ہیں وہ شاید کسی اور ڈپارٹمنٹ میں سیکھنا مشکل ہو۔ جب آپ ایڈٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اب آن لوکیشن بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کے پاس دماغ میں وہ اسٹرکچر خود ہی بننا شروع ہو جاتا ہے، آپ اس کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ بعد میں وہ کتنا آسان ہو سکتا ہے بعد میں آپ کے لیے، اگر آپ ایز اے ڈائریکٹر کام کریں یا ایز اے پروڈیوسر کام کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس ہے آپ کے لیے کافی یوزفل ہوگا، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے فالو کریں۔ آگے اور لیکچرز پہ مزید ہم ان پہ بات کریں گے، تو آپ ان کو فالو کرتے رہیں۔